حضرت بلال کا تو اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ فاروق اعظم تقاضا بشریت ہے آپس میں کبھی ایک دوسرے سے گرما گرمی ہو جاتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت بلال کو غصے میں آ گئے اور فاروق اعظم چلال میں آ کے کچھ برا بھلا کہہ دیا، اور جب یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے اور بلال کے انبن ہو گئے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے فاروق اعظم کے آگے سے چہرہ پھیر دیا۔ فاروق اعظم تڑپ گئے، سامنے گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عمر، بلال ناراض ہوتا ہے نا تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ بلال نے جو قیمت دی ادا کی ہے اسلام قبول کرنے کی، جو تکلیفیں اٹھائی ہے، یہاں تک کہ ایک بار ابو بکر صدیق کتنے حضور کے قریبی تھے، حضرت بلال کو غصے میں کو ڈانٹ دیا اور آ کر حضرت ابو بکر کوئی بھی چیز حضور کی بارگاہ میں آ کے بتا دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی جاؤ اور بلال سے معافی مانگو۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا حضور کی بارگاہ میں کہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ مقرب ہے، وہی زیادہ مقرب ہے، تم میں سے وہی مقرب ہے جس کے دل میں زیادہ تقوی ہے، خدا کا خوف ہے۔ ادھر خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی لاجوت کی ضرورت نہیں ہے دوستو، بس ہمارے دل کا جوش ہونا چاہیے، ہمارے دل کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ پھر یہاں کسی بھی چیز کو یہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج کل تمہیں رسائی حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، مگر یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے میرے بندے پکار مجھے، آدھی رات کو پکار، یا دن کے وقت پکار، یا لیٹے ہوئے پکار، یا سوتے ہوئے پکار، یا چلتے ہوئے پکار، جب بھی تو مجھے پکارے گا اینی ٹائم میں تیری صدا پر حاضر ہوں۔ اب بتا دو کہ ہے دنیا میں ایسا کہیں نظام؟ اب حضرت بلال اتنے قریب حضور کے ہو گئے، کچھ لوگ نئے لوگ اسلام قبول کر کے آئے تھے نا، کیا کہہ رہے ہیں، قریش مکہ میں سے جو سردار تھے بڑے، ان کو غلاموں سے بڑی چیز تھی، تو وہ دیکھتے تھے کہ بلال تو ہمیشہ حضور کے بغل میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت زمانہ بھی یاد کرو جب بلال کہاں دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے بغل میں ہی بیٹھتے، تو کچھ بڑے سردار تھے نا، ان کو ذرا وہ ان کے دل میں ابھی بھی ان کے ذہن میں جو غلامی ان کی تھی وہ جا نہیں رہی تھی، تو ان کو ذرا ایک چیڑ ہوتی تھی، گھن آتی تھی، تو حضور سے ایسا کہتے یا رسول اللہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ ان کے دلوں پہ ذرا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو گئی، میرے آقا نے سارے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اے لوگوں آج سے کان کھول کر سن لو، بلال آج سے تمہارا سردار ہے، بلال تمہارا سردار ہے آج سے۔ اللہ اکبر، کہاں اس حبشی غلام کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کہاں اس حبشی غلام کو دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر بلال تڑپ کر پکار اٹھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے کس کو حق ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد مدینے میں قانون بن گیا، کوئی بھی بلال کو بلال کہہ کے پکارتا نہیں تھا، اگر حضرت ابو بکر کو بلانا ہوتا سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے، فاروق اعظم سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے، تمام صحابہ سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ میرے دوستو کوئی حضرت بلال سے پوچھے اے بلال آپ کو حضور کے آنے کی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ بلال کو کیا مقام ملا ہے؟ کسی غلام سے پوچھے کہ وہ حضور کے آنے پر خوش ہے۔ ارے عورتیں جن کی کوئی عزت کی نہیں جا رہی تھی، کہاں پر اسے منحوس، کہیں پہ منحوس کہا جا رہا تھا، کہیں پر اسے زمین میں سیدھا درگور کر دیا جا رہا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں خبردار عورتوں کی عزت کیا کرو۔ سنو اب سے پہلے لڑکی کو پیدا ہونے پر تم منحوس قرار دیتے تھے، مگر معاملہ الگ ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہاں بیٹا پیدا ہونے سے زیادہ اللہ کی رحمت
رحمت نازل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو مقام دیا، آقا گویا آقا نے وہ مقام دیا، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے، بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کسی کے گھر میں برکت بن کے جاتی ہے، کسی کے گھر میں زینت بن کر جاتی ہے۔ آقا کریم نے عورتوں کو وہ مقام دیا، پھر وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے تلے جنت ڈال دیتا ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، آقا فرماتے ہیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب سوچئے ان عورتوں سے پوچھو کہ ہمیں حضور کے آنے پر خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ ارے جانوروں کو بھی خوشی حاصل ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو، ہر ایک کی اپنی ضرورت پوری ہو گئی۔ دوستوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، ایک چڑیا حضور کے ارد گرد آ رہی ہے اور آگے آگے اڑ اڑ کر کچھ حضور سے شکایت کر رہی ہے، حضور سے شکایت کر رہی ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دے، یا رسول اللہ ان کے بچوں کو کہہ دے یہ لوگ ہمارے گھونسلے توڑ ڈالتے ہیں۔